چل رہے ہیں اس وقت، آپ لوگ دیکھیں بالکل، اور کوئی بھی نہیں آیا ہوا ہے. ہاں یہ آیا ہوا ہے، یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں میرا کرائم پارٹنر. اور ہم یہاں موجود ہیں اور ہم انتظار کر رہے ہیں مہمان خصوصی صاحب کا، اور 10 منٹ ہوئے ہوں. السلام علیکم. اس وقت ہم انٹرنیشنل وومنس ڈے کے حساب سے ایک پروگرام منعقد کیا گیا ہے، اس کے حوالے سے یہاں پر موجود ہیں، اور میرے ساتھ موجود ہے ہیومن رائٹ کاؤنسل آف پاکستان کے چیئرمین اور سوچ کی جانب سے سوچ عورت کا آرگنائز پروگرام. باقی کیا ہے وہ یہ خود ہی بتائیں گے. جی یہ کیا پروگرام ہے اور کس لیے آرگنائز کیا گیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہیومن رائٹ کاؤنسل آف پاکستان گزشتہ کئی سالوں سے پاکستان میں انسانی حقوق پر کام کر رہی ہے، اور جب بھی خواتین کا عالمی دن آتا ہے یا اس کے علاوہ بھی خواتین کے حوالے سے ہیومن رائٹ کاؤنسل آف پاکستان سوچ عورت کے تحت کچھ چیزیں اس طرح کی ہم معاشرے میں دکھانا چاہتے ہیں جن لوگوں نے جو ہے وہ پاکستان میں کام کیا. ہم نے پچھلے سال اسی حوالے سے ایک ایوارڈ شو کیا تھا گورنر ہاؤس میں، لیکن اس بار گورنر ہاؤس کے بجائے ہم نے یہاں پر کیا. بہت سارے لوگوں نے ہم پر اعتراض کیا کہ ہم اس گورنر سے ایوارڈ وصول نہیں کریں گے کیونکہ جو ایفن برڈس تھے ان پر فارم 45 کے مسئلے تھے. تو بہرحال تو ہم نے یہاں پر رکھا اور یہاں پر بہت سارے لوگ آ رہے ہیں. بنیادی طور پہ ہم یہ چاہتے ہیں پاکستان میں جو خواتین ہیں ان کی بات کی جائے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہاں پر ہماری کچھ بہنیں ایسی بھی ہیں جو کچھ چیزوں کو اس طرح کی پروجیکٹ کر رہی ہوتی ہیں جن چیزوں کو پروجیکٹ نہیں کرنا چاہیے. مثال کے طور پہ LGBT کو ہمیں پاکستان میں پروجیکٹ نہیں کرنا چاہیے، ہمیں ٹرانسجینڈر کو پروجیکٹ نہیں کرنا چاہیے. پاکستان کے اندر خصوصاً سندھ کے اندر صرف 14 خواجہ سرا رجسٹرڈ ہے، اور اسی طرح سے جو نا مختلف جگہوں پر جو نا وہ بہت کم تعداد ہے. عالمی خواتین کے دن پر ہمیں خواتین کی بات کرنی چاہیے. پاکستان میں خصوصاً خواتین کے ساتھ جو مسائل ہیں وہ ہم سب کو معلوم ہے. خواتین جو بیچاری کام کرنے جاتی ہیں ان کے ساتھ کیا پرابلم ہوتی ہے، جو خواتین فیکٹریوں میں کام کرتی ہیں ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے، اور اسی طرح سے جو نا ڈومیسٹک وائلنس میں جو چیزیں ہوتی ہیں وہ ہم سب کے سامنے. آپ خود خاتون ہیں، آپ کو معلوم ہے ساری باتوں کا. اور اسی طرح سے کچھ خواتین ایسی ہیں جو سیاسی طور پہ آگے آنا چاہتی ہیں لیکن ان کو مختلف طریقوں سے روکا جاتا ہے. اسی طرح سے بہت ساری خواتین ایسی ہیں جو پڑھتی ہیں لیکن ان کو روکا جاتا ہے. تو ہم اوورال اس دن کے حوالے سے پاکستان میں یہ بات کرنا چاہتے ہیں کہ دیکھیے جہاں کو عورت کی نگاہ سے، عورت کس طرح سے دنیا کو دیکھنا چاہتی ہے، عورت دنیا پر کیا بات کرنا چاہتی ہے. عورت کے پاس وہ سارے رائٹس موجود ہیں پاکستان کے اندر جو ایک مرد کے پاس ہے. مرد کے پاس بھی ووٹ دینے کا حق ہے، عورت کے پاس بھی ووٹ دینے کا حق ہے. اسی طرح سے عورت کی مرضی ہے. پاکستان میں سابق پاکستان کی وزیر اعظم جو ہے نا وہ عورت تھی. اچھا اسی طرح سے جو ہے وہ پاکستان کی ایک اسپیکر عورت تھی. اسی طرح سے بہت ساری خواتین ایسی ہیں جو اپنی فیلڈ میں آگے بڑھ رہی ہیں. اس پروگرام کا بنیادی مقصد اور ہیومن رائٹ کونسل آف پاکستان کا خواتین ڈے کے حوالے سے بنیادی مقصد یہ ہے کہ خواتین کو پذیرائی ملے. ایسی خواتین جو اٹھ کر آگے آئی ہیں، جنہوں نے ہمت دکھائی ہے، جنہوں نے تھوڑا سا کرج دکھایا ہے. مثال کے طور پر بہت ساری خواتین ایسی ہیں جو جیلوں میں قید ہیں، اور جو سیاسی خواتین ہیں ان کے حوالے سے ہمیں بات کرنی چاہیے. آج کے دن کے حوالے سے ہمیں ان خواتین کے حوالے سے بات کرنی چاہیے جو گوٹوں کے اندر جو نا کسی وڈیرے کے ہاتھوں یا کسی جاگیردار کے ہاتھوں تشدد کا نشانہ بنتی ہیں. تو آج کے دن بنیادی طور پہ ہم نے یہ ایونٹ رکھنے کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پر بہت ساری خواتین آئیں گی، جس میں ریحانہ ڈار ہے، ختیجہ شاہ ہے، اور اس طرح سے بہت ساری خواتین ہیں جنہوں نے اپنا لوہا منوایا ہے. وہ آج کے پروگرام میں آئیں گی اور بات کریں گی خواتین کی. اور مختلف لوگ بھی یہاں پر، ہم نے مختلف کوشش کی ہے کہ کچھ پرفارمنگ آرٹ کے ذریعے سے، کچھ کلچرل شو کے ذریعے سے، کچھ تھیٹر کے ذریعے سے خواتین کے مسائل کو دکھایا جائے. بنیادی طور پہ خواتین کو خراج تحسین بالکل پیش کریں. شکریہ، بہت بہت شکریہ. ہاں. کو خبر دیتے رہیں گے کہ یہاں پر اور کون کون سی ڈائنامک پرسنالٹیز آ رہی ہیں. میرے ساتھ موجود ہیں حسین. السلام علیکم. ان کی کیا چیز، کس لیے ان کو ایوارڈ مل رہا ہے؟ میری بہن صدف جو ہے نا وہ فرسٹ پیٹرولیم انجینئر ہے. ایک منٹ رک جائے. میرے ساتھ صدف موجود ہیں، صدف کی بہن سنم شاہ موجود ہیں، اور وہ بتائیں گی کہ وہ یہاں کیوں آئی ہیں. آپ کیوں آئی ہیں یہاں پر؟ میری سسٹر جو ہیں صدف شاہ، وہ فرسٹ پیٹرولیم انجینئر ہیں، اور سندھ میں وہ پہلی لڑکی تھی جنہوں نے ایز اے پیٹرولیم انجینئر فیلڈ ورک شروع کیا تھا. اس کے
اس کے علاوہ میری دوسری سسٹر ہیں سحر شاہ، وہ آرٹسٹ ہے، فائن آرٹسٹ ہیں اور بہت زیادہ فیمس ہیں ماشاء اللہ، اور بہت زیادہ ایوارڈز وغیرہ ان کو ملتے رہتے ہیں. تو میں اپنے سسٹرز کے ایوارڈ ریسیو کرنے آئی ہوں. ایک آؤٹ آف کنٹری ہے اور ایک لاہور گئی ہوئی ہیں. السلام علیکم. اس وقت میرے ساتھ بہت ہی ڈائنامک پرسنالٹی شیریں حفصہ صاحبہ بیٹھی ہیں، اور میں چاہوں گی کہ وہ اپنی خود بتائیں اپنی اچیومنٹ کہ وہ ان کو کیوں یہاں پر مدعو کیا گیا. جی بتائیے. Actually, I am the first lady who made the law college. Oh. So I am running very successfully. ایجوکیشن میں میں نے بہت سارا کام کیا ہے. کالج بنانے لینا کوئی بہت بڑی بات نہیں تھی. بیسیکلی آئی وانٹیڈ دیٹ تھنگ جب میں نے بنایا کہ میں لڑکیوں کو اویئرنیس دوں ان کے رائٹس کیا ہیں. اور میرا جو کالج ہے میکسیمم وہ لڑکیوں کے لیے ورک کر رہا ہے کہ ان کو ہم فری ایجوکیشن دیں تاکہ وہ آگے جا سکیں اور اس اپنی چیزوں کو پہچان سکیں. ادروائز بھی میں نے ILO کے لیے بھی بہت سارا کام کیا ہے چائلڈ لیبر کے حوالے سے، اور بڑے اچھے ہم نے ٹی وی پہ پروگرامس بھی کیے ہیں. سو دیز آر تھنگس. سو ہمبل اتنا کچھ کرنے کے باوجود سو دیز آر دی تھنگس. I should be humble. Thank you so much. یہاں پر بہت ساری ڈائنامک خواتین موجود ہیں، صنف آہن موجود ہیں، اتنی زبردست پرسنالٹیز موجود ہیں جنہوں نے کچھ نہ کچھ اچیومنٹ حاصل کی ہے اور ان کو آج یہاں پر خراج تحسین پیش کیا جا رہا ہے. ان میں سے ایک میرے ساتھ موجود ہے روشن آرا صاحبہ. آئیے ان سے بات کرتے ہیں. روشن آرا صاحبہ کے ساتھ اور ہم ان کی زبانی سنتے ہیں کہ آخر انہوں نے ایسا کیا کیا ہے کہ ان کو یہاں پر مدعو کیا ہے. جی جی بتائیے. السلام علیکم. میں روشن آرا ہوں، اورنگی ٹاؤن سے آئی ہوں اور نالا متاثرین کے حوالے سے میں کام کرتی ہوں. ہمارا احتجاج 4 سال سے چل رہا ہے اور اب بھی یعنی کہ چلتا رہے گا جب تک کہ ہمارا مطالبہ نہیں پورا ہوا ہے، اور نہیں پورا ہوگا جب تک ہمارے ساتھ متاثرین بھی ہیں اور میں بھی ہوں اور ارسلان انجم کے ساتھ ہیں. کیا مطالبہ ہے؟ ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ ہمارا گھر کو مسمار کر دیا گیا، جس میں 4 سال میں انہوں نے 2 سال کا مطلب کرایہ دیا ہے گورنمنٹ، اور اب تک تو نہیں کچھ بھی نہیں دیا. اور اب ہمیں گھر کے پیسہ دینا ہے گھر کا انہیں. اچھا. تو انہوں نے 63 ٹاؤن پہ جو پلاٹ ہمارے لیے کیا ہے تو وہ پلاٹ تو ہم لوگ کو لینے ہی نہیں ہے جنگل جھاڑ میں، تو اس لیے ہمیں اماؤنٹ مل جائے تاکہ ہم اپنے علاقے میں اپنے رشتے داروں میں اپنے عزیز کے پاس یہ پلاٹ لے سکوں اپنے بچوں کے لیے. شکریہ. اتنی مضبوط خواتین ہیں جو اپنے حقوق کے لیے آواز اٹھا رہی ہیں، اور ایسی بہت ساری صنف آہن یہاں پر موجود ہیں. اور میں یہاں پر جاننا چاہوں گی کہ وہاں پہ کچھ ایسی خواتین بھی موجود ہیں جن سے ہم جاننا چاہیں گے کہ آخر انہیں یہاں پہ کیوں مدعو کیا گیا ہے. کیا انہوں نے کیا آپ نے ایسا کیا ہے کہ انہوں نے آپ کو یہاں پر مدعو کیا ہے؟ کیا نام ہے آپ کا؟ ہاں، میرا نام انیلا انصاری. جی کچھ بتائیے گا اپنے اچیومنٹس کے بارے میں. میرا تقریباً کوئی 20 ایئرس کا ویمن اینڈ چلڈرن رائٹس کے اوپر ایکسپیرینس ہے، خاص طور پہ جو ہے وہ ویمن امپاورمنٹ کے. ابھی میں ایک پولیٹیکل پارٹی سے تعلق رکھتی ہوں، وہاں بھی میں ویمن ونگ کے اندر ہی ہوں، اور جو ہماری پارٹی کی عورتیں ہیں ان کے لیے بھی ہم لوگ جو ہے وہ ویلفیئر بیس پروگرامز کرتے ہیں. ماشاءاللہ. نام کیا ہے پولیٹیکل پارٹی کا؟ بہت چھوٹا سا نام ہے، پاکستان پیپلز پارٹی. ماشاءاللہ. تو یہ یہاں پر بہت ہی اعلیٰ قسم کے لوگ موجود ہیں جو اپنی اچیومنٹس کے بارے میں ہمیں بتا رہے ہیں، اور اتنی زیادہ ڈائنامک قسم کی خواتین ہیں جن کو یہاں پر آج وومنس ڈے کے حساب سے خراج تحسین پیش کیا جا رہا ہے. ان میں سے ایک یہاں پر موجود ہیں اور میں ان سے بھی بات کروں گی جو آرٹسٹ ہیں. مریم خان. او ریئلی؟ ہوبل. تو آپ بتائیں گے جی ان کے مریم بول سن نہیں سکتی مگر یہ انہوں نے ہر جگہ ٹاپ کیا فرام دا ویری بگننگ. گریٹ ون. انٹرنیشنل ویمنس ڈے پہ مریم کو لائف ٹائم اچیومنٹ اوارڈ ملا. شی ڈز اے لاٹ آف ورک فار دیز ہینڈیکیپ پیپل. تو اینڈ ناؤ شی ہیز ڈونیٹڈ 3 paintings. They're there. So they're there. Yeah, you know what? She wants the money to go to the people, you know. So charity. Very, very nice meeting you, Mariam. Thank you. How should I say? Thank you. Okay. جاتی ہے اس کی زندگی ختم ہو جاتی ہے. اس نے کہا جمشید صاحب یہ پینٹنگ ان کی والدہ نے کہا یہ رکھ لیں اور اس کے جو پیسے ملیں گے اس کے پیسے کو جو نا آپ وہاں پر لگائیں.
ہاؤس میں بھی موجود ہے. یہ پینٹنگ جو ہے وہ مختلف جگہوں پر موجود ہے جو بڑے بڑے لوگوں کے گھر ہیں. تو یہ پینٹنگ انہوں نے پیش کی ہے اس کے لیے. بہادر بیٹیاں بہادر ماں اور بھائیوں نے ساتھ دیا. میں گھر سے اکیلی نکلی تھی. سیاست کا میرا راستہ نہیں تھا, میرا راستہ دین کا تھا, دین سے تعلق تھا. جب ظلم ہوا میرا آشیانہ ٹوٹ گیا, بچے چلے گئے, نہ جانے کہاں ہے کہاں نہیں, میں اکیلی رہ گئی. میں نے ترجمہ تفسیر دین کے راستے میں کافی بار پڑھا. میں نے کہا کہ اگر میرے نبی جہاد کے لیے ڈٹ گئے تھے تو میں کیوں نہیں ڈٹ سکتی. اس قرآن پاک نے میرے خوف کے بت توڑ دی. میں ڈر ہو گئی, میرے اندر سے خوف اور ڈر ختم ہو گیا. اس میں میرے اللہ کی بھی رضا تھی. اور دیکھتے دیکھتے سب لوگ میرے ساتھ ہو گئے. سب لوگوں کو میں نے پیغام دیا, خوف کے بت توڑ دیں, لا الہ الا اللہ کے ساتھ کھڑے ہو جائیں. آپ نبی کی امت ہیں, انشاءاللہ تعالی ہر راستے موار ہوگے, کامیابی ملے گی ہمیں. میں نکلی, لاکھوں میرے عمر ڈار میرے بہادر بیٹے ان کی ماں کے ساتھ, لاکھوں میرے بیٹے عثمان ڈار اس کی والدہ کے ساتھ. دیکھتے دیکھتے قطرے قطرے سے شہر سیالکوٹ کی عوام نکلتی رہی. باہر سے بھی لوگوں کو میں نے نکالا. میں نے کہا نکلیں, یہ جہاد ہے ہمارا جو ظلم ہوا ہے اس کے خلاف. اور جس کرب سے ماں گزری, میری مامتا گزری, وہ میرا خدا جانتا ہے یا میں جانتی. میں ڈٹ گئی تھی ظلم کے خلاف. حکومتیں بھی بدلی, مارشل لا بھی لگے, میں نے کبھی ایسا وقت نہیں دیکھا تھا جو میں نے یہ دیکھا. میں ظلم کے خلاف ڈٹ گئی. مجھے انشاءاللہ تعالی اللہ کے حکم سے بڑی کامیابی حاصل ہوئی. خواجہ آسو کو میں نے شکست دی 52,000 کی لیڈ سے. میں جیت چکی تھی. باہر سے بھی اندر سے بھی سارے مجھے مبارک کے پیغام آ رہے تھے. تو جب صبح ہی تو پتہ چلا کہ خواجہ آصف صاحب جیت گئے ہیں. اور انہوں نے ٹیلی فون ادھر آ کر ٹی وی پر بھی کہا کہ آپ نے ریحانہ ڈار کے 45 فارم دیکھے ہیں. میں نے شہر سیالکوٹ کے تمام صحافیوں کو بلا لیا. 350 فارم اصلی میں لے آئی. میں نے سارے میڈیا کو دکھایا اور اوپر میں نے قرآن رکھ دیا. میں نے کہا جس کی میں نے ایفرٹ کی, جس کو میں نے سمجھا, جس کے لیے میں نے جہاد کیا, اسی پر ہاتھ رکھا. میں نے کہا کہ یہ میرے اصلی ہے, میں جیت چکی. مگر اگر یہ ڈسیزن ہو گیا ہے کہ جو وہ جیتی ہیں تو میرا تو یہی ہے کہ یہ تہجد پڑھ رہے ہوں گے, آسمان سے ابابیل آئی ہوں گی, انہوں نے ووٹ ڈالے ہوں گے, اور میں کیا سمجھ سکتی ہوں. تو میں نے بیٹیاں ہیں وہ بہت زیادہ قابل عزت ہیں, ان سے ہمیں بہت کچھ ملتا ہے سیکھنے کے لیے. مقابلہ کرنے والی فاطمہ جناح تھی. پاکستان میں پہلے عامر کے سامنے کھڑی ہونے والی بے نظیر بھٹو تھی. پاکستان میں چل نہیں سکتی ہے لیکن انہوں نے جو ہے نا وہ اپنی ڈسیبل بہت ساری خواتین کے لیے کردار ادا کیا ہے. یہاں پر بیٹھے ہوئے بہت سارے لوگ جو ہے وہ ہمارے لیے ایک ایسا آئینہ ہے جس کو دکھانے کے بعد جو ہے وہ ہم دنیا کو بتا سکتے ہیں. ہماری بہنیں ایسی ہیں جنہوں نے لا کالجز کرائے ہیں جو ہمارے سامنے بیٹھی ہوئی ہیں. اسی طرح سے ہماری بہت ساری بہنیں اور مائیں ہیں. ہوسٹ کر رہی ہیں وہ بھی ایک ڈاکٹر ہیں. میں بس یہ گزارش ان پر بات کریں. ہماری پوری ٹیم نے, ہماری ہیومن رائٹس کونسل پاکستان اور سوچ عورت کی پوری ٹیم نے یہ پوری محنت, یہ نیشنل کاز, یہ نیشنلٹی, یہ جو ہمارے اندر جذبہ ہے حب الوطنی کا, اس کو جوڑنے کے پیچھے جو ہمارے پاس ریزن موجود ہے وہ ہمارے رہنما, ہمارے قومی رہنما, ہمارے قومی اقدار جو ہمیں یکجا رکھتے ہیں, جو ہمیں ڈیوائڈ سے بچاتے ہیں, جو ہمیں ڈسکریمنیشن سے بچاتے ہیں. اور سب سے بڑی ہماری آئیڈیالوجی. اس ایدی کا نام نہ لوں تو یہ سراسر زیادتی ہوگی جس نے قوم کے ان بچوں کو ایکسیپٹ کیا جن کے اپنے ماں باپ بھی ایکسیپٹ نہیں کرنا چاہتے تھے. اس تمام انٹروڈکشن کا ایک ہی مقصد ہے کہ اب ہم آپ کو اپنے ایک کلچرل پرفارمنس دکھا